ورنہ قرآن کریم کی متعدد آیات جو ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مردے جو ہیں وہ اس دنیا میں زندہ نہیں آ سکتے۔ سورہ دخان آیت نمبر جو ہے وہ 9، یہ سورہ دخان کا نمبر جو ہے سورت کا 44 ہے۔ اسی طرح سورہ شورا ہے آیت نمبر 10، شورا کا نمبر جو ہے سورت کا وہ 42 ہے۔ تو ان سب حوالہ جات سے پتہ چلتا ہے کہ اس اور بھی حوالہ جات ہیں قرآن کریم میں اور بائبل میں بھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مردے جو ہیں وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ میں ایک حوالہ پہلے دے چکا ہوں کہ موت صرف ایک دفعہ ہی ہے، مرنے کے بعد جینے والوں میں سب سے جو پلوٹھا ہے وہ مسیح ہے، 1 کرنتھیون باب 15 آیت 23، اور موت صرف ایک دفعہ ہی ہے۔ اس کا حوالہ ہے عبرانیوں آیت باب 9 آیت 27، اور مکاشفہ باب 2 آیت 11 اور مکاشفہ باب 20 آیت 6 میں لکھا ہے کہ ایماندار پر دوسری موت نہیں آ سکتی۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے یوحنا میں کئی دفعہ کہ جو میرے ذریعہ زندہ ہوں گے وہ دوبارہ نہیں ابد تک زندہ رہیں گے۔ تو آپ بتائیں وہ کہاں ہیں جو مردے حضرت مسیح نے زندہ کیے تھے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے ذریعہ زندہ ہوں گے وہ ابد تک زندہ رہیں گے۔ تو ہمیں تو نہ ان کی نسل کا کو پتہ چلتا ہے، اگر مسیحی حضرات کو کوئی علم ہو تو براہ کرم بتائیں کہ ان کی، کیونکہ یہاں تو لکھا ہے کہ ایماندار پر دوسری دفعہ موت نہیں آ سکتی۔ یقیناً جن مردوں کو انہوں نے زندہ کیا ہے وہ ایماندار ہی تھے، تو وہ پھر ان کی کیا عدالت ہوئی، اس عدالت کا کیا فیصلہ ہوا، وہ دوزخ میں گئے یا جنت میں گئے؟ ہاں، ایک مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ انہوں نے، کسی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ حضرت عیسائیوں کا، مسیحی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح جو ہیں وہ دوزخ میں گئے تھے اپنے 3 دن کے لیے۔ تو محترم ہے، آپ نے کہا، میں نے سنا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ایسا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے، حالانکہ پطرس کا جو پہلا خط ہے اس کے باب 3 آیت 18 اور 19 کو آپ پڑھیں، وہ لکھتے، اس میں لکھا ہے، اس لیے مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ آگے غور سے سنیں واٹسن بھائی، میرے برادر، غور سے ذرا سنیں۔ کہتے ہیں اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں۔ اب نافرمان روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ دوزخ میں یا جنت میں؟ نافرمان روحیں تو جنت میں نہیں جا سکتی، نافرمان روحیں یقیناً دوزخ میں جاتی ہیں۔ اور پطرس کے پہلے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسی میں انہوں نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں۔ ویسے تو مسیحی علماء کے متعدد حوالے ہیں جس میں وہ انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ وہ 3 دن دوزخ میں رہے تھے، اور ویسے بھی لاجیکلی یہ بات ہونی چاہیے کہ بائبل کے مطابق، یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کی تعلیم کے مطابق، جو ایسے لوگ جو حضرت مسیح پر ایمان نہیں لائے یا ان کی تعلیم کے مطابق عمل نہیں وہ کرنے والے، تو وہ ابد تک جہنم میں رہیں گے۔ اب یہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے، حضرت مسیح نے ہمارے جو گناہ تھے وہ اپنے ذمہ لے لیے، تو محترم پھر ان کی سزا بھی تو ان کو بھگتنی چاہیے تھی، اصولی طور پر تو ان کو چاہیے تھا ابد کیا، ابد سے ابد تک جہنم میں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ جو سزا ایک شخص کی ہے ابد تک رہنا، اتنے کروڑوں لوگوں کا بوجھ انہوں نے اپنا ذمہ داری اپنے پہ لی، تو جب تک وہ ان کی سزا نہ بھگتیں اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ فدیہ ادا کر دیا ہے۔ فدیہ ادا کرنے سے مراد ہے کہ جو جرمانہ، جو سزا ہمارے ذمہ تھی وہ سزا انہوں نے اپنے ذمہ لے لی۔ تو ان کو اس اصول کے مطابق جو مسیحی حضرات کا عقیدہ ہے، اب تک ان کو دوزخ میں رہنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 دن بھی نہیں رہے، حالانکہ حضرت یہ پطرس کے خط میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں
نافرمان تھیں، اور اسی بنا پر بعض حضرات عیسائی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت یسوع جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک کچھ دیر جو ہیں وہ ان کو جا کے بھی انہوں نے منادی کی اور پیغام دیا دوزخ والوں کو بھی۔